یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، ہو چشم عنایت امام زمانہ، امام زمانہ، ہو چشم عنایت امام زمانہ، امام زمانہ، بدل دو یہ قسمت، بدل دو یہ قسمت، امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ، ہو چشم عنایت امام زمانہ، امام زمانہ، بسی ہے میرے دل میں روز ازل سے، بسی ہے میرے دل میں روز ازل سے تمہاری محبت، تمہاری محبت، امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ، ہو چشم عنایت امام زمانہ، امام زمانہ، عریضہ میرا موج لے کر چلی ہے، عریضہ میرا موج لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہم ماہ مبارک رمضان جب سے اس کا آغاز ہوا اس ماہ کا، تو ہم تمام یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر میر سعادت علی خان، خادم سید فیاض حسین، تمام ٹیم ہم ماہ مبارک رمضان میں تمام مساجدوں کی تفصیلات سے آپ تمام ناظرین کو آگاہ کروا رہے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ماہ محرم میں ہم نے جیسے عزاخانوں کی، عاشقانوں کی المبارک کی تبرکات کی جو آپ کو زیارت کروائی تھی، ہم خود بھی زیارت کر رہے تھے، آپ کو بھی زیارت سے مشرف فرما رہے تھے، وہاں پہ عزاخانوں کی کیسی آراستگی عمل میں آتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں مساجدوں کی رنگ و روغن ہوتا ہے، یہاں پہ بھی تمام انتظامات کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر لوگ شیعان حیدر کرا، آزادار حسین، ماتمدار کیسے عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، اور مسجد کی کیا تفصیلات ہے، تاریخ کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، یہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروا رہے ہیں۔ میں آپ سے دس بستہ معروضہ کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین اور سامعین جب کبھی بھی ہمارے پروگرام سماعت فرمائیں اور دیکھیں تو آپس میں شیئر کریں، اصال ثواب کے لیے ہو، جو بھی آپ کی منت مرادیں ہیں اس سلسلے میں، اور بالخصوص آپ اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اور میں اس وقت جو مسجد اثنا عشری دریچے ماتا دبیر پورہ پہ ہوں، جو قدیم مسجد ہے، اور اس کی تاریخ میں سید حیدر حسین زیدی صاحب سے، حیدر عباس زیدی صاحب سے دریافت کروں گا، اور اس مسجد کے جو امام جماعت کے فرائض انجام دے رہے ہیں پنجگانہ کے مولانا عمار حیدرآبادی صاحب قبلہ، آپ تمام کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات بہت تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں بہرحال ان کی خدمتیں روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ ماہ محرم میں ماشاء اللہ جو ہے تمام عاشقان جات کو جو ہے پہچانوانا، لوگوں کے سامنے متعارف کروانا، اور پھر ماہ سیام میں، ماہ خدا میں بہرحال خدا کے گھروں کو متعارف کرانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ تو میں حیدر بھائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مسجد اثنا عشری جو مسجد قدیم ہے، اس کی تمام تاریخ آپ ناظرین سامعین کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یام ٹی وی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اور اس مسجد حیدرآباد کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور لوگ بولتے ہیں کہ جعفری مسجد پہلے، نہیں، یہ مسجد سب سے پہلی۔ یہاں ہمارے پاس اذان ہوتی تھی، میرن صاحب قبلہ آل اللہ مقاموں، انہوں نے، اس وقت میں بیان کرتا ہوں میرے آنکھ پہ کانٹے آ رہا ہے، اس وقت انہوں نے یہاں اذان دلائی، اشہد ان امیر المومنین کے لیے قتل ہوا،
تو اس کے بعد اذان کی اجازت دی. ہمارے پاس وہاں لگا ہوا ہے تختی, آپ کس حضرات کو ضرورت ہے تو وہ تختی آگے پڑھتے. اس زمانے میں پولیس کو کوتوال بولتے تھے, تو وہ رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس, دیوار میں دھسی ہوئی ہے, جب چاہے آ کے پڑھ سکتے. یہ بات بہت صحیح ہے. یہ میرے چچا ضیاء آغا صاحب آل اللہ مقامو, علی آغا صاحب مرحوم, محمد آغا صاحب آل اللہ مقامو, میرے والد سید نظر عباس صاحب قبلہ بھی, انہوں نے یہ باتیں میرے کو بتائی ہے, نہیں تو میرے کو نہیں معلوم ہوتا تھا. اور ان کے فرزندہ بھی ہے, اب اس وقت مصروف ہے, متولی ہے محمود آغا صاحب, محسن آغا صاحب, یہ متولی دونوں بیٹے مولانا ضیاء آغا صاحب قبلہ اللہ مقاموں کے ہے. اور میں سید نظر عباس صاحب کا بیٹا ہوں. اس مسجد میں 13 سال کی عمر سے خدمت کرتا ہوں. میرے والد صاحب کرے, اس کے بعد میں نظر عباس صاحب, انہوں بھی خدمت انجام دیے بہت. میں اس کے بعد میں شروع کیا. اس کے بعد میرے علی بھائی بول کے بھی ہے, انہوں کم سے کم 50 سال سے یہاں اس میں آ کے اذان دیتے تھے. اب اذان کا نہیں ہو رہا, اقامہ دیتے ہیں. انہوں بھی خدمت کرتے ہیں بہت. اس وقت انہوں بہت ہی وہ ہے, آئے نہیں, انہوں بیٹھے ہوئے, تکلیف ہے. اس وجہ سے ان کے طرف سے بھی میں یہ بول رہا ہوں کہ انہوں بھی بہت 50 سال سے خدمت انجام دیتے ہیں. میں 13 سال کی عمر سے. اور حیدرآباد کی سب سے بڑی مسجد ہے, سب میں پہلی مسجد, اور یہاں قتل ہوا امیر المومنین کے واسطے. اب اس کے بعد تختی بھی ہے, وہ آ کے دے سکتے ہیں آپ. یہ تمام اعمال بھی یہاں پہ کروائے جاتے ہیں, ہاں جی, جیسا ماہ شعبان میں نیم شعبان کے شب قدر کی. بہرحال یہاں پر جو ہے میں تقریباً اس سے پہلے یہ مسجد اثنا عشری ہے کہ جہاں کے متولی محسن آغا صاحب اور محمود آغا صاحب جو قبلہ ضیاء آغا صاحب قبلہ مرحوم کے دونوں فرزندان ہیں, وہ بطور خوبی بہرحال بطور احسن اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں یہاں پر بھی. اور علوم حیدری جامع علوم ادارے جامع علوم حیدری دارالشفا میں جو مقرر ہے, میں تقریباً 2 سال سے وہاں پر امام جماعت کے فرائض انجام دے رہا تھا. اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ سے جو ہے پوری طریقے سے جو ہے مصلیوں کا خیال رکھنا, وہاں کے جو ہے تمام انتظامات کرنا, یہ بھی دونوں بہرحال محسن آغا صاحب اور محمود آغا صاحب دونوں بطور احسن نبھا رہے ہیں. اور یقین جانیے دونوں کے لیے قابل تحسین بات یہ ہے کہ میں ان دونوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ والد کے جانے کے بعد بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو والد ہی کو بھول جاتے ہیں, لیکن والد کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو احیا کرنا اور لوگوں کے درمیان اس کو ہمیشہ باقی و دائم رکھنے کے لیے بہتر سے بہتر خدمت انجام دینا, یہ واقعاً ان کے لیے قابل داد و تحسین ہے کہ ان کو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. اور یہ صالح اولاد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور بہرحال پھر وہاں کے بعد مجھے یہاں کی ذمہ داری سونپی گئی, تو میں یہاں تقریباً 1-1.5 مہینے سے یہاں پر مسجد اثنا عشری بڑی مسجد جسے کہا جاتا ہے, یہاں پر میں خدمت انجام دے رہا ہوں. اور تقریباً سال بھر کے جتنے اعمال ہوتے ہیں, چاہے لیلۃ الغائب کے عنوان سے ہوں, چاہے وہ شب قدر کے عنوان سے ہوں, چاہے پھر شب برات کے عنوان سے ہو, یا پھر دیگر اعمال غدیر ہو, یا پھر اعمال عاشورہ ہو, یا پھر 40 ہو, بہرحال ہر طرح کے اعمال الحمدللہ یہاں پر. عیدین کی نماز بھی بہرحال یہاں پر ہوتی ہے. تمام اعمال, سال کے جتنے اعمال ہوتے ہیں, مشترکہ اعمال ہو یا مخصوص اعمال ہو, سبھی اعمال کو یہاں پر انجام دیا جاتا ہے. بہرحال میں شکر گزار ہوں یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کا کہ بہرحال وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور تمام لوگوں کے درمیان مسجدوں کو متعارف کروا رہے ہیں, تاکہ بہرحال ایک پیغام لوگوں تک پہنچے کہ ہماری مسجدیں خدا نہ خواستہ ویران نہیں ہیں, سنسان نہیں ہے. یہ ہماری مسجدیں بھی ماشاءاللہ آباد و شاد رہتی ہیں. اور لوگ بہرحال جو ہے پروپیگنڈے اس زمانے سے 1400 سال پہلے سے پھیلا رہے تھے, جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی اور جب پوچھا گیا کہ علی کس حال میں تھے, کہا علی سجدے کی حالت میں تھے, ان کے سر پہ ضربت لگائی گئی. تو لوگ متعجب ہو گئے, کہنے لگے کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے؟ تو بہرحال وہی ایلیگیشنس اور وہی جو ہے تہمتیں آج شیعان حیدر کرار پر بھی لگائی جاتی ہے کہ وہ مسجدوں سے دور ہے, وہ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے پاس تمام مسجدیں آباد ہیں, تمام مسجدوں میں بہتر سے بہتر انتظام ہوتا ہے, اور ہر جگہ ماشاءاللہ سے مومنین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری اس خدمت کو اور ہم تمام کے اعمال و طاعات و عبادات کو اپنی بارگاہ میں اس مہینے کی قبول فرما. معبود و جواد محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار علیل اور جو ہے
ہے گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج ہے، بحق بیمار کربلا شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ اس مہینے کا واسطہ، اس مہینے کی حرمت کا واسطہ، اس مہینے میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم ظلم و ستم کو سرنگوں فرما، دشمنان ولایت علی، دشمنان اعضائے حسین و دشمنان دین اسلام کو نیست و نابود فرما، منتقم خون حسینی بقیت اللہ العظیم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما، انشاءاللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصروں مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین یہ تمام تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروا رہا تھا، اور ہمارے حیدر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ اور ایک چیز بھول گیا میں کہ یہاں بہت پرانی لائبریری تھی، وہ پھر سے جگ گئی ہے انشاءاللہ تعالی، یہاں کر رہے ہیں اس کا کام۔ محمود آغا صاحب، ضیاء آغا صاحب کے بیٹے، انہوں نے لائبریری کے لیے بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں، آگے بھی بڑھ رہی ہے۔ ادارے علوم حیدری میں بھی چلے گئی ہے، شاید وہاں بھی شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ یہ لائبریری ایسی پرانی ہے کہ جس کو چاہیے آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائمنگ دینا چاہ رہے ہیں، دیں گے ٹائمنگ، اوقات رہیں گے، اس اوقات میں آ کے آپ لوگ لائبریری کو دیکھیے۔ بہت قدیم لائبریری ہے حیدرآباد کی، ایسی لائبریری کہیں نہیں ہے، اور ہر چیز یہاں پہ ہوتے رہتی ہے، مجلس وغیرہ جشن۔ یہاں پہ جو مقصود جو ہے قرآن، دورہ قرآن جو ہے بعد عصر کے بعد ہوتا ہے۔ ختم قرآن کس تاریخ پہ ہے؟ ختم قرآن 29 کو ہوتا تھا، بعد عصر۔ بعد عصر آپ مسجد کے بالکل متصل آپ دیکھیں محراب کے بازو عائشہ خانہ ہے، عزا خانہ حسین ہے، حسین ابن علی ہے، اور دورہ قرآن کے بعد ذکر حسین ابن علی ہوتا ہے، صف عزا بچھائی جاتی ہے۔ میں بارہا عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس دونوں چیزیں علیحدہ نہیں ہیں، وہ جو ماتمدار ہے وہی مصلی ہے، جو مصلی ہے وہی عزادار ہے، ماتمدار ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ تمام کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ماہ رمضان مبارک میں ہی ہمارے اول امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے۔ صبح 19ویں کی صبح بعد فجر جو ہے ضربت لگی تھی مولا کائنات کو مسجد میں، اور شہادت جو ہے 21ویں ماہ رمضان کی صبح شہادت ہوئی تھی مولا کائنات کی، کیونکہ آمد مولا کائنات جو ہوا تھا وہ کعبۃ اللہ سے ہے، کعبہ قبلہ بنا، یہ تمام چیزیں آنے والی نسل تک منتقل ہونے والی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بارہا آپ اپنے بچوں کو مائیں گھٹی میں پلاتی ہیں، مگر پھر بھی میں جو حضرات نہیں جانتے ہیں ان کے لیے دور دراز رہتے ہیں، یہ تمام آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، یہ تمام چیزیں ذکر کرنا مقصود ہے۔ اور کربلا معلیٰ میں جو حسین ابن علی نے تمام قربانیاں دی ہیں، عصر تن کے وقت جو حسین ابن علی نے قربانی دی ہے، وہ بھی حسین شہید ہوئے ہیں سجدے کے عالم میں۔ یہ بھی غور کریں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے مقصد کے لیے، بچانے کے لیے، ولایت کے لیے جنگ ہوئی تھی کربلا میں، اور حسین ابن علی نے تمام قربانیاں پیش کی۔ یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں، اور بارہا میں آپ کی خدمت میں معروضہ کرتا ہوں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں، اور ہمارے سے اگر میرے کوئی پروگرام میں کمی پیشی اور کوئی غلطی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں، درگزر فرمائیے اور دعا میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔